حیات الصحابہ۔ ٹاپک: اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے سخت پیاس برداشت کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں مشکل گھڑی، اس سے مراد غزوہ تبوک ہے، کا کچھ حال بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ سخت گرمی میں غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ ایک جگہ پہنچ کر ہمیں اتنی تیز پیاس لگی کہ ہم سمجھنے لگے کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، یعنی ہم مر جائیں گے۔ ہم میں سے کچھ کا تو یہ حال تھا کہ وہ گچاوے کی تلاش میں جاتا تو واپسی میں اس کا اتنا برا حال ہو جاتا کہ وہ یوں سمجھنے لگتا کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے گی۔ اور کچھ لوگوں نے اپنے اونٹ ذبح کیے، اس کی اوجڑی میں سے پھوس نکال کر اسے نچوڑا اور اسے پیا۔ اس باقی پھوس کو اپنے پیٹ اور جگر پر رکھ لیا تاکہ باہر سے کچھ ٹھنڈک اندر پہنچ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا آپ کے ساتھ عام طور پر طریقہ یہ ہے کہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں دعا کروں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی۔ ابھی ہاتھ نیچے ہی نہیں کیے تھے کہ آسمان سے بادل آ گئے۔ پہلے بوندا باندی ہوئی، پھر موسلا دھار بارش ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جتنے برتن ساتھ تھے وہ سارے بھر لیے۔ پھر بارش بند ہونے کے بعد ہم دیکھنے گئے کہ یہاں تک بارش ہوئی ہے، تو دیکھا کہ جہاں تک لشکر تھا صرف وہاں تک بارش ہوئی ہے، فوج کے باہر بارش نہیں ہوئی۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کی لڑائی کے دن لڑائی کے لیے نکلے۔ اتنا لڑے کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ حضرت حارث بن ہشام نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ جب ان کے پاس پانی آ گیا تو حضرت اکرمہ نے ان کو دیکھا تو پانی لانے والے سے حضرت حارث نے کہا، یہ پانی اکرمہ کو دے دو۔ ابھی حضرت اکرمہ نے اب پانی لیا ہی تھا کہ ان کی طرف حضرت عیاش نے دیکھا تو حضرت اکرمہ نے کہا، یہ پانی عیاش کو دے دو۔ ابھی پانی حضرت عیاش تک پہنچا نہیں تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ پھر پانی لے کر حضرت اکرمہ اور حضرت حارث کے پاس گئے تو ان دونوں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عمرو انصاری بدر کی لڑائی میں، دوسری عقبہ کی بیعت میں اور احد کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ میں نے ان کو لڑائی کے ایک میدان میں دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ وہ پیاس سے بے چین ہو رہے تھے۔ وہ اپنے غلام سے کہہ رہے تھے، تیرا بھلا ہو، مجھے ڈھال دے دو۔ غلام نے ان کو ڈھال دی۔ پھر انہوں نے تیر پھینکا، جس سے کمزوری کی وجہ سے زور سے نہ پھینک سکے، اور تین تیر چلائے۔ پھر فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا، تیر نشانے تک پہنچے یا نہ پہنچے، یہ تیر اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اور سورج ڈوبنے سے پہلے وہ شہید ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے غلام سے کہا، مجھ پر پانی چھڑکو، اس لیے اس نے ان پر پانی چھڑکا۔